بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعے پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت جگری سے مقابلہ کیا اور قلعے پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دی۔ بادشاہ محاصرے کی طوالت سے اکتا گیا۔ اسی دوران میں ایک رات سخت طوفانوں بعد باران آیا۔ اس سے شاہی فوج کی بیشتر خیمے گر پڑے اور جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ ہوا کہ جھکڑ اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ اس حالت میں بادشاہ کا خادم خاص یاسکا بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اس دوران ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا ایک خیمہ کھڑا تھا اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک درویش صورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ خادم پر ہیبت چھا گئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اس بات میں جواب دیا تو درویش نے کہا، جتنی آگ چاہیے ہو بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدار خانہ میں آ کر حمام گرم کیا، لیکن اس واقعے سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی۔ صبح کاذب کے وقت مشق لے کر پھر اس درویش کے خیمے پر گیا۔ دیکھا تو وہ درویش خیمے میں موجود نہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا۔ وہاں درویش وضو کر رہے تھے۔ خادم ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا جس جگہ درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنے مشق میں پانی بھرا، اس کو لے کر آبدار خانہ میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت و برکت کے سبب ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل ہی میں رکھا۔ دوسرے دن نماز فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور اس کی کنار پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی اس وقت جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے دست بستہ عرض کی کہ حضور، اگر میں ایک راز کو خلوت میں سنے تو گوش گزار کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات من و عین سلطان کے گوش گزار کر دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، تم میری خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگایا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درویش حسب معمول تشریف لائے۔ پانی نے جوش مارا، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو پانی گرم تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا یہ درویش سپاہی کے بھیس میں کوئی مرد خدا ہے۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمے پر پہنچا۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرما روا، جس کی ہیبت و جربت کا اکناف عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، ایک بوریا نشین فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے بات نہ نکلتی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی۔ تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے مؤدبانہ عرض کی کہ میری خوش بختی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود، کیونکہ سلطان جو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامت دیکھ چکا تھا کسی طرح نہ مانا۔ آخر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر فرمایا، اسی وقت حملہ کرو، حق تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائیں گے۔ سلطان خوش رخصت ہوا اور لشکر میں پہنچ کر اسی وقت قلعے پر دھاوا بول دیا۔ محصورین نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان اس فتح پر سجدہ شکر بجا لایا اور دوسرے دن برہنہ پا درویش کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ انہیں بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب فقراء میں تقسیم کر دیا اور خود ایک کمبل اوڑھ کر لشکر سے چل کھڑے ہوئے۔ بادشاہ ان کے خیمے پر گیا تو اس کو خالی پایا۔ یہ درویش خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ شاہی لشکر سے نکل کر سیدھے اپنے مرشد
مخدوم علاؤالدین علی احمد صابری کلیدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں سے چند دن بعد ان کو پانی پت جانے کا حکم ہوا اور انہوں نے باقی زندگی اسی شہر میں اصلاح و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزار دی۔ یقیناً مسلمانوں میں ایسے عظیم بزرگ بھی گزرے ہیں، بے شک وہ عظیم لوگ تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ عظیم کیسے بنے۔ اس کا واضح جواب یہی ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاری۔ چنانچہ اگر آج بھی ہم تقوی اختیار کر لیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ حق تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔